وعجل فرجهم۔ ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد صلی علی محمد علی محمد وعجل فرجهم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس کا لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا ہے، اور اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے سید الشہداء کی عزاداری کے پرچم کو ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ خدا متعال کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ روز قیامت تک ہماری تمام نسلیں اس پرچم کو سربلند رکھنے والوں میں قرار فرمائیں انشاءاللہ۔ وقت کے امام کی ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں کئی مواقع پر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یہ دنیا اس نے قوانین پہ خلق کی ہے۔ عربی زبان میں قانون کے لیے سنت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، لہذا قرآن کریم کے اندر خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو سنتوں پہ خلق کیا ہے، اور سنت، فطرت، قاعدہ، یہ سب وہ مختلف الفاظ ہیں کہ جو قانون کے لفظ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ فرماتا ہے ایسی سنت کے اوپر خلق کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے، جو بھی خدا متعال کے قوانین ہیں ان قوانین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اسی اعتبار سے خدا متعال نے ہم سب کو سیکھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر یہ قوانین نہ ہوتے، قوموں کے ساتھ، افراد کے ساتھ حادثات پیش آتے تو دنیا کا کوئی علم نہیں بن سکتا تھا۔ سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ہم موضوع کی طرف منتقل ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ دنیا میں جتنے بھی قوانین بنتے ہیں، اور ہمارے وہ جوان دوست احباب کے جو مختلف سائنسی علوم سے واقفیت رکھتے ہیں، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، کسی بھی قسم کے جو علوم آپ دیکھتے ہیں جن کو آپ پریکٹیکل سائنسز تعبیر کرتے ہیں، ان تمام کے پیچھے ایک حقیقت ہے، وہ یہ کہ قانون تبدیل نہیں ہوگا۔ پانی کا اگر گرم کرنے کا قانون دیکھتے ہیں کہ اگر آپ 100 ڈگری تک اس کو گرم کریں گے تو پانی ایکسپینڈ ہوگا، اس میں ایک بوائلنگ پوائنٹ پر آنے کے بعد ایک تبدیلی ظاہر ہوگی۔ اگر ایسا ہوتا کہ پانی اس جگہ پر تو ایسے کرے گا اور کہیں اور کسی اور طرح سے کرے گا
تو قانون نہیں بن سکتے تھے. اگر قانون نہیں بنتے تو علم نہیں بن سکتے تھے. دنیا میں کوئی علم نہ ہوتا اگر قوانین نہ ہوتے اور ایک جیسی سنت خدا نے متعال کی نافذ نہ ہوتی. ان قوانین نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. اگر آج آپ مثال کے طور پر لاؤڈ اسپیکر کو استعمال کر رہے ہیں تو اس وجہ سے کہ آپ کو آواز کا قانون پتہ چل گیا ہے کہ آواز میں اضافہ کیسے ہوتا ہے, آواز میں کمی کیسے ہوتی ہے. اگر آپ شٹلز بھیج رہے ہیں جو چاند پہ جا رہے ہیں, مثلا آخری دور میں مریخ کے اوپر جا رہے ہیں, تو اس وجہ سے کہ آپ کو قوانین پتہ چل گئے کون سا فلکی جسم کس اسپیڈ سے چل رہا ہے. آپ اسی اسپیڈ سے بھیجیں گے, مائکرو سیکنڈ کی بھی غلطی کریں گے تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا. قوانین کو جاننے سے انسان کو طاقت ملتی ہے. اب یہاں پر صرف ایک بات سوچنے کی ہے, وہ یہ کہ وہ خدا جس نے جسم کے اوپر, بدن کے اوپر قانون رکھا ہے, اس نے روح کے لیے کوئی قانون نہیں رکھا ہے. روح کے لیے کون سے قوانین رکھے؟ اس کی تھوڑی سی تشریح ہمیں اور عرض کرنی ہوگی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. آیا خدا نے بدن کے اوپر قوانین رکھے ہیں یا نہیں رکھے ہیں؟ تو 100% ہے کہ رکھے ہیں. اگر بدن کے قوانین نہ ہوتے تو ہم میڈیکل سائنسز میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم بدن کے قوانین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے اوپر سینکڑوں ارب ڈالر ہر سال خرچ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ بدن پہ کون سا قانون نافذ ہے اور بدن کے قوانین میں کتنی پیچیدگی ہے, کتنا شدید نظم و ضبط ہے. آپ اس کا اندازہ لگائیے اس مثال سے کہ یہ جو دوائیاں آپ لے رہے ہیں یہ کچھ کیمیکلز ہیں, صرف کیمیکلز کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے یہ. اور یہ جو دوائیاں آپ کے پاس مثلا 10 ملی گرام کی دوائی ہوتی ہے, اس 10 ملی گرام میں جو اصلی سبسٹنس آپ کو کھلانا ہوتا ہے وہ شاید 10% بھی نہیں ہوتا. بہت معمولی سی ایک مقدار ہوتی ہے جو آپ نے کھانی ہوتی ہے. اب آپ تصور کیجئے کہ آپ کا بدن شاید 70 کلو گرام وزن رکھتا ہو. 70 کلو گرام کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 70,000 گرام ہوں گے, اور ملی گرام پہ اگر چلے جائیں تو کئی لاکھ ملی گرام ہوں گے, اور 1 ملی گرام سے آپ کا توازن خراب ہو سکتا ہے. آپ جو دوائی کھائیں گے وہ 1 ملی گرام ہوگی شاید, اور اس سے آپ کی باڈی کا بیلنس میں آئے گا تاکہ آپ کو طاقت مل جائے. خدا تعالیٰ کا قانون اتنا شدید نظم و ضبط رکھتا ہے. اسی طریقے سے 70-80 کلو کا انسان اگر 1 ملی گرام زہر کھا لے تو اس کے سارے وجود کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. یہ خدا کا نظم و ضبط ہے. اب آپ تصور کیجئے کہ اگر بدن کے اوپر خدا متعال نے اتنا شدید نظم و ضبط رکھا ہے کہ 1 ملی گرام کی آپ غلطی کریں تو اپنے بدن سے محروم ہو سکتے ہیں. روح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ روح کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور خود آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے کہ بدن اہم ہے یا روح اہم ہے, کون ہے جو کہے گا بدن اہم ہے؟ کم از کم ہم اور آپ میں سے جو یہاں پر بیٹھے ہیں, اور ہم لوگ سینکڑوں مجالس اور علماء سے استفادہ کرتے رہتے ہیں, ہم میں سے کوئی نہیں کہے گا کہ بدن اہم ہے. ہم سب جانتے ہیں بدن نے تہس نہس ہو جانا ہے, بدن نے ختم ہو جانا ہے. سب کو پتہ ہے کہ روح اہم ہے. خدا تعالیٰ نے بدن کے اوپر اتنے پیچیدہ قوانین رکھے ہیں کہ دنیا کے کئی ملین انتہائی قابل انسان اس بدن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر سال اس کے اندر اتنی معلومات بڑھ رہی ہے کہ کسی بھی ایک فیلڈ کا اسپیشلسٹ ساری معلومات سیکھ ہی نہیں سکتا ہے. اس کے باوجود ہماری معلومات کم ہیں. روح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جس کو خدا متعال فرماتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ هُوَ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, یہ میرے رب کے امر سے. بدقسمتی ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہم مادی دنیا میں رہتے رہتے مادیات میں غرق ہوئے ہیں. نہ اس لحاظ سے کہ ہم زیادہ کھانا کھا رہے ہیں, نہ اس لحاظ سے کہ ہم صرف مادی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں, اس اعتبار سے کہ روح کو نظر انداز کیے بیٹھے ہیں, روح کے کردار کو نہیں سمجھ رہے. اب جتنی محنت ہم نے بدن کے اوپر کی ہے, اور یہ دنیا کے سائنسز نے جتنی محنت بدن کے قوانین کو سمجھنے کے اوپر کی ہے, کاش اس کا 10% بھی روح کو سمجھنے کی کوشش کرتے, ہم کہیں سے کہیں پہنچ جاتے. اور اب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہونے کے ناطے ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے, اور وہ ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنی روح کا خود جائزہ لیں. جو ان کی تعلیمات میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری روح کے اوپر کیا محنت ہونی چاہیے,
اور اگر میں اور آپ معتقد ہیں کہ ہم اس دنیا سے گزر جائیں گے 50-60 سال میں کم و بیش، اور اس کے بعد ایک اور زندگی میں جائیں گے جہاں روح سب سے اہم حقیقت ہوگی، تو ظاہر ہے کہ پھر اس روح پر اہم محنت کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اوپر کام کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اس کو چند منٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اپنے موضوع کی طرف منتقل ہوں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اس حصار سے نکلنے کے لیے جو دنیا میں ہمارے گرد کھینچا ہوا ہے اس وقت، آپ میڈیا دیکھیں گے وہاں کچھ فکر ہوگی، معاشرے کے اندر جائیں گے وہاں کچھ اور سکھایا جائے گا۔ اس حصار کو توڑنے کے لیے آسان ترین کاموں میں سے ایک کام یہ ہوگا کہ آپ اپنی زندگی کے اندر، اور یہ میں اس کو ہم لوگ ایکشن پوائنٹ کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ عملی بات جو کہنے کی ہے، آپ اپنی زندگی کے اندر اہم ترین کاموں میں سے ایک کام یہ کریں کہ اپنی کامیابی اور ناکامی ابھی سے طے کر لیں۔ آپ کس چیز کو اپنی کامیابی کہیں گے، آپ کس چیز کو اپنی ناکامی کہیں گے، اور اس کامیابی اور ناکامی کو طے کرنے کے لیے سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام سے براہ راست مدد لیں۔ یہ زندگی کے اہم ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اب 2-4 مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ اس مسئلے کو ہم تھوڑا سا اور واضح کر سکیں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے اور ہمیں آزادی ہو کہ ہم حقیقت بیان کر سکیں، بعض اوقات ہم کسی سوال کے سامنے ہوتے ہیں اور اس کے جواب میں حقیقت بیان نہیں کرتے، تکلفات سے کام لیتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو، حقیقت بیان کرنی ہو، تو آپ اپنے دل سے پوچھ سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں کامیاب انسان کسے کہتے ہیں؟ کس شخص کو ہمارے معاشرے میں کامیاب انسان کہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں کامیاب انسان، اگر میں جسارت کروں، چند جملات عرض کروں، ہمارے معاشرے میں کامیاب انسان کہتے ہیں وہ جو عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے، جو جتنی عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے اس کو ہمارے معاشرے میں کامیاب انسان کہتے ہیں۔ اس عیاشی کو کبھی اس نے طاقت سے حاصل کیا ہے، کبھی اس نے دولت سے حاصل کیا ہے، کبھی اس نے شہرت سے حاصل کیا ہے۔ ہمارے ہاں کامیابی اور عیاشی، عیاشی کسے کہوں گا میں؟ عربی کا لفظ ہے عیاشی۔ عیاشی کا مطلب ہوتا ہے من پسند زندگی گزارنا، جو جی چاہے گا کرے گا، جو دل میں آئے گا کر لے گا، اس کو ہم کہتے ہیں کامیابی، بدقسمتی سے۔ اور اس کامیابی کا محور ہمارے سامنے زیادہ تر پیسہ ہے، اور بعض لوگوں کے لیے طاقت ہے، ان سے بھی کم لوگوں کے لیے شہرت ہے۔ بعض لوگ شہرت کی سیڑھی استعمال کرتے ہیں اس عیاشی تک پہنچنے کے لیے، بعض لوگ طاقت کے ذریعے پہنچتے ہیں، اور بعض لوگ پیسے کے ذریعے پہنچتے ہیں، اور سب لوگوں کو اس خواب میں مبتلا کرتے ہیں کہ تم نے بھی اسی راستے پہ چلنا ہے۔ لہذا ساری آبادی یا دولت کے پیچھے، یا طاقت کے پیچھے، یا شہرت کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ یہ ہماری کامیابی کا معیار ہے۔ اب اگر ایک لمحے کے لیے اس کامیابی کے معیار کو رکھیں سیرت اہل بیت کے سامنے، انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے، اب میں آپ سے سوال کروں گا پھر کون سا نبی کامیاب ہے؟ اگر اس کامیابی کو ہم معیار قرار دے دیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اس اعتبار سے تو نعوذ باللہ تعالیٰ پھر کوئی کامیابی ملے گی نہیں۔ پھر تو اب خود بخود ہمیں سمجھ جانا چاہیے کوئی بڑی خرابی ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے۔ اچھا، اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر خرابی ہوتی ہے تو نہیں معلوم کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے ہی نکال لیتے ہیں، ہم اور آپ سب اس میں شامل ہیں۔ یعنی اگر آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، یہ آپ کے ذہن میں موجود اچھے تصورات کا ایک نتیجہ ہے، لیکن ذرا ایک تصور کیجئے گا باہر جا کر آپ کیا کریں گے۔ مثلا آپ کا بیٹا، آپ کی اولاد دنیا کے معیار کے تحت کامیابی حاصل کر لے، آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اگر دنیا کے معیار کے تحت کامیابی حاصل نہ کرے، آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ وہ اہم ترین سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہوگا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں اپنی اصلاح کریں، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نسلوں کی اصلاح ہو، تو اس کے لیے اہم ترین قدم یہ قدم اٹھانا پڑے گا، آپ کی کامیابی کس چیز کے اندر ہے، آپ کی ناکامی کس چیز کے اندر ہے۔ اب جو چیز سیرت اہل بیت سے سمجھ میں آتی ہے اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔
اور ہمارے سامنے بہت واضح مثال کربلا کی مثال ہے. جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سب اس بات کے معتقد ہیں کربلا اہل بیت کی کامیابی کا دن ہے. کوئی نہیں کہے گا. اگر ہم سے کوئی پوچھے مثلا شام کے بازار سے سخت مرحلہ کون سا ہے کربلا کے اندر؟ سخت ترین مرحلہ ہے. اہل بیت کی کامیابی کا دن ہے، اور دوسری طرف کا جملہ تو میں کہہ ہی نہیں سکتا، یا خدا نہ کرے نعوذ باللہ کچھ اور ہے. ایک ایک لمحہ اہل بیت کی کامیابی کا دن ہے. اچھا یہ کیسی کامیابی ہے؟ ایک ایسی کامیابی ہے جس میں کامیاب انسان کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. دنیا کے اعتبار سے کیا ہے یہ؟ دنیا کے اعتبار سے نعوذ باللہ تعالی محض ناکامی، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اور خدا کے قانون میں کیا ہے یہ؟ ایک کامیابی کے سوا کچھ نہیں ہے. اور کتنا عجیب توحیدی جملہ ہے بی بی سلام اللہ علیہا کا، وما رأینا الا جمیلا. اللہ مل کے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج. فرماتی ہیں وما رأینا الا جمیلا، ہم نے حسن اور خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. احتمال قوی ہے کہ یہ جملہ بی بی نے 12 محرم یا 13 محرم کو ارشاد فرمایا، یعنی اس شہادت کے سانحے سے 2 یا 3 دن کے بعد بی بی یہ جملہ ارشاد فرما رہی ہیں وما رأینا الا جمیلا. اگر اس کو ہم اردو میں ترجمہ کرنا چاہیں تو ہمیں بہت تاکید کرنی پڑے گی بی بی کے اس جملے کو سمجھنے کے لیے کہ فرما رہی ہیں ہم نے بس صرف حسن اور خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. کس چیز کو بی بی نے خوبصورتی تعبیر کیا ہے؟ آپ جمیل کے لفظ کو سمجھ سکتے ہیں. عربی کا جمیل لفظ جمال سے حاصل ہوا ہے، خوبصورتی سے. ان شہادتوں کو بی بی جمال تعبیر فرما رہی ہیں. اور اگر اس جملے کے جیسا ایک رنگ آپ کو دیکھنا ہے تو مولا امیر المومنین کے فزت برب الکعبہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں. یہ بی بی امیر المومنین کے ندا میں بول رہی ہیں. جو امیر المومنین نے فزت برب الکعبہ میں ارشاد فرمایا ہے وہ بی بی نے وما رأینا الا جمیلا میں ارشاد فرمایا. کون سی کامیابی ہے؟ فرمایا کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا ہوں. کون سی کامیابی؟ امیر المومنین کی حیات طیبہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. یہ کہ روٹی کے سوکھے ٹکڑوں کو زانوں سے توڑ کر پانی میں گیلا کر کے کھائیں، مولا فرمانے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا. یہ کہ مولا اس خاندان کے سربراہ ہیں جس کے مرد اور عورت ہر ایک نے قربانی دی ہے. مولا فرما رہے میں کامیاب ہو گیا. ابھی آج ہمیں اگر کسی خاندان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے 4 بچے شہید ہو گئے یا مثلا 4 افراد شہید ہو گئے، ہم اس کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں. آیا کامیابی کی نظر سے دیکھتے ہیں کیا؟ نہیں، ہم اس کو ترس کھانے کی نظر سے دیکھتے ہیں. نعوذ باللہ تعالیٰ، صد نعوذ باللہ تعالیٰ. ہم ترس کھانے کی نظر سے دیکھتے ہیں. اس کے اوپر ظلم ہوا ہے اور اس کے اوپر ترس کھایا جائے، نعوذ باللہ تعالیٰ. امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میں کامیاب ہوا ہوں، کعبے کی قسم میں کامیاب ہوا ہوں. یہ وہ مشکل ہے جو ہمارے ساتھ ہے اس وقت. ہم قوم ہونے کے ناطے ایک فکر کے معتقد ہیں، لیکن اس فکر کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھ پا رہے. اچھا ہم کن چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں کہ ہم اس فکر کے اوپر چل رہے ہیں؟ ہم چند ظواہر کے ذریعے اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں. یہ سخت بات تھوڑی سی اور تشریح کروں گا آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. تمام قومیں ایک خاص راستے کے اوپر چل رہی ہیں. ہم سب کا ایک مقدر ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ نے قوموں کے لیے مقدر نہ لکھے ہوں، جبکہ قوموں کے لیے بہت شدید احکام بیان کیے ہیں. یہ عجیب سی بات کہتا چلوں تاکہ آپ کے ذہن میں کبھی رہ جائے، اس کی تشریح کا کوئی موقع نہیں ہے اس وقت.
علامہ طباطبائی اور ان کے جیسے متعدد علماء اس بات کے معتقد ہیں کہ جس طرح فرد محشور ہوں گے قیامت کے دن، قومیں بھی محشور ہوں گی قیامت کے دن۔ فرد محشور ہوں گے، قومیں بھی محشور ہوں گی، اور اس کے اوپر دلائل موجود ہیں، واضح ترین قرآن کریم کی آیات موجود ہیں۔ کل امت تدعا الی کتابہا، ہر امت کو اس کی کتاب کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اگر محشور نہیں ہوں گے تو کیسے پکارا جائے گا؟ اس طرح کے بہت سارے دلائل ہیں، میں نے عرض کیا میں اس پیچیدگی میں نہیں جانا چاہتا، لیکن صرف ذہن میں رکھنے کی خاطر۔ قوموں کے احکام ہیں، خدا متعال نے قوموں کے لیے بھی راستے طے کیے ہیں کہ قوموں نے ان راستوں کو طے کرنا ہے۔ ہر قوم کچھ ادوار سے گزرتی بھی جا رہی ہیں، ہر قوم کو کسی ایک منزل تک پہنچنا ہے، اس منزل تک پہنچنے میں سیکھتے سیکھتے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جیسے کوئی ہر فرد سیکھ سیکھ کے آگے بڑھتا ہے، اپنے بچپن سے لڑکپن، جوانی، بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، قوموں کے اندر بھی سیکھنے کے اعتبار سے یہ مراحل آتے ہیں کہ وہ سیکھتے ہیں، پھر کچھ آگے بڑھتے ہیں، پھر خدا نہ کرے نعوذ باللہ نہ سیکھ پائے تو پھر پیچھے بھی آنا پڑتا ہے۔ یہ قوموں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ہمارے جسم اور ہمارے روح میں ایک بہت واضح فرق ہے۔ جسم ایک طرف بڑھنا شروع کرتا ہے، پھر واپس نہیں آ سکتا۔ مثلا اگر ایک آدمی کا قد 5 فٹ ہو گیا ہے، اب اس کا قد 4 فٹ نہیں ہونے کا، یہ واپس نہیں آئے گا۔ ہاں یہ ہوگا کہ اس کا بڑھنا رک جائے گا، لیکن روح کا معاملہ کچھ اور ہے۔ روح ایسا کر سکتی ہے کہ ایک رات میں کوئی بہت بڑی اطاعت کرے اور بہت بڑی عمر کو حاصل کر لے، بڑے مقام کو حاصل کر لے، نعوذ باللہ ایک بڑی غلطی کرے اور بالکل زمین کے نیچے دفن ہو جائے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے حبط اعمال، سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان تحبط اعمالهم وهم لا يعلمون، ایسا نہ ہو کہ ان کے سارے اعمال ختم ہو جائیں اور ان کو پتہ ہی نہ چلے۔ یہ ہو سکتا ہے۔ بس بدن اور روح میں ایک فرق ہوتا ہے، قوموں کے ساتھ بھی روح کی طرح ہے۔ قومیں ترقی کرتی ہیں، ترقی کرنے میں کچھ چیزوں کو سیکھتی ہیں۔ جن چیزوں کو قوم نے سیکھنا ہوتا ہے ان میں سے کچھ چیزیں ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ چیزیں باطن سے تعلق رکھتی ہیں، بالکل ہم انسانوں کی طرح۔ آپ انسان ہونے کے ناطے میں اور آپ بولنا سیکھتے ہیں، اس کا تعلق ظاہر سے ہے، اور ہم انسان ہونے کے ناطے چیزوں کو سوچتے ہیں، اس کا تعلق باطن سے ہے۔ بعض اوقات کوئی انسان بہت اچھے الفاظ ادا کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کا ظاہر ہے، اندر سے شیطانی فکر سے سوچ رہا ہوتا ہے، یہ اس کا باطن ہے۔ بعض اوقات کوئی انسان ہے جو ظاہری طور پہ پڑھا لکھا نہیں ہے، آداب کے اعتبار سے جہالت دکھا رہا ہوتا ہے، دل کی پاکیزگی میں انبیاء کے نزدیک ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے انسانوں کے اندر، ظاہر اور باطن میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ظاہر کا تعلق دیکھنے کی چیزوں سے ہے، باطن کا تعلق اس روح سے ہوتا ہے۔ قوموں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ بعض قومیں ظاہر سیکھ پاتی ہیں، باطن سے محروم رہتی ہیں، ان کو باطن سیکھنا ہوتا ہے، ابھی ظاہر سیکھ سکی ہیں۔ اب میں ایک مثال آپ کی خدمت میں نماز سے دوں گا اور دوسری مثال ایک اور قومی مسئلے سے دوں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ نماز کا ایک ظاہر ہے جس کے اندر تکبیرہ ہے، قیام ہے، رکوع، سجود، تشہد، سلام، یہ اس کا ظاہر ہے۔ نماز کا ایک باطن ہے جس کا تعلق عبودیت اور بندگی سے ہے، عبودیت اور بندگی سے ہے۔ ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں قرآن کریم نے کہیں نہیں کہا نماز پڑھو، کہیں نہیں کہا، ہمیشہ خدا متعال نے فرمایا نماز قائم کرو۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ مثلا آپ ایک عرب معاشرے کو جانتے ہیں جہاں لوگ بہت پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور فکر کے اعتبار سے انتہائی شدید نفس پرست ہیں، متکبر بھی ہیں، فحشاء میں بھی مبتلا ہیں، نفس پرستی میں بھی مبتلا ہیں، نماز شدت کے ساتھ پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، بلکہ کوڑے مار مار کے بھی پڑھوا دیں گے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، انہوں نے نماز قائم کر لی ہے؟ نماز تو پڑھ رہے ہیں، نہ پڑھنے والے کو سزا بھی دیتے ہیں، دکانیں بند کروا دیں گے اگر آپ نے نماز پڑھنے کے دوران دکان کھولنے کی کوشش کی، سب کچھ کر رہے ہیں۔ پھر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، انہوں نے نماز قائم کر لی ہے کیا؟
نہیں قائم کی تو نماز کیسے قائم ہوتی ہے؟ نماز قائم ہوتی ہے عبودیت کے ذریعے سے، بندگی کے ذریعے سے۔ قبول ہے کیا اتنا آپ کو؟ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، ہم عزا کر رہے ہیں، فلسفہ حسین قائم کر لیا ہے ہم نے؟ اس کو سوچنا پڑے گا۔ قوموں کے ساتھ یہ مشکل ہے جیسے ہم انسانوں کے ساتھ مشکل ہوتی ہے۔ بعض انسان ظاہر کو انجام دے پاتے ہیں، باطن کو صحیح نہیں کر پاتے۔ مثلا ہماری ایجوکیٹڈ لاٹ کو دیکھ لیجئے، پاکستان کے اندر بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بہت اچھے اسکول سے پڑھا ہوا ہے، انہوں نے ڈگریز لی ہوئی ہیں، انہوں نے سرٹیفکیٹس لیے ہوئے ہیں، ان کے پاس کون کون سی اسکلز ہیں، اندر سے شیطان کی طرح سوچ رہے ہیں، اندر سے شیطانوں کی طرح سوچ رہے ہیں، کس طرح کسی کو لوٹنا ہے، کس طریقے سے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے، کس طرح کسی کے اوپر ظلم کرنا ہے، اپنی ساری اسکلز اور ایجوکیشن کو شیطانی اہداف میں استعمال کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ظاہر سیکھ لیا ہے، باطن سے محروم ہے۔ دوسری مثال میں نے آپ کی خدمت میں دی، نماز پڑھنے والی ایک قوم سے، وہ نماز پڑھ رہی ہے لیکن نماز قائم نہیں کی ہے۔ کیا فرق ہوا اس کے اندر؟ نماز تو پڑھتی ہے، شاید اس کا ادائیگی کا انداز بھی بہت اچھا ہو، سب کچھ اچھا ہو، صفیں بالکل سیدھی ہوں، لوگ بالکل صاف کپڑے پہن کے کھڑے ہوں، بالکل وقت پہ کھڑے ہوتے ہیں، وقت پہ جھکتے ہیں، وقت پہ اٹھتے ہیں۔ صرف ایک مشکل ہے، ان کے دلوں میں خدا نہیں ہے۔ یہ مشکل آتی ہے قوموں کے ساتھ۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، ہم نے عزاداری سیکھ لی ہے، روح عزاداری سیکھ لی ہے؟ یہ مشکل ہے ابھی ہمارے ساتھ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا کام ختم ہو گیا ہے، نہیں، کام شروع ہوا ہے ابھی۔ اب ہمارا کام شروع ہوا ہے۔ وہ کام کیا شروع ہوا ہے؟ اب ہمیں سید الشہداء کی روح کو سیکھنا ہے۔ اب ہمیں روح سید الشہداء کو سیکھنا ہے۔ چند جملات عرض کروں گا، اس کی تشریح کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ الحمدللہ رب العالمین، بر صغیر کی قوم کو ایک فضیلت حاصل ہے، ایک واضح فضیلت حاصل ہے دوسری قوموں کے اوپر۔ بہت زیادہ آپ دوسرے ملکوں میں تشریف لے جائیے، کئی ملکوں میں جائیے، وہاں جا کر دیکھیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، عزائے سید الشہداء کے اصلی علمبردار کون سے لوگ ہیں۔ امریکہ میں جائیے، یورپ جائیے، آسٹریلیا جائیے، ایشیا کے ملکوں میں جائیے، افریقہ میں جائیے، جا کر اپنے آپ سے پوچھئے، وہاں جا کر دیکھیے، ایام محرم، ایام عزا کے اندر تشریف لے جائیے، وہاں جا کر دیکھیے اور اپنے آپ سے پوچھئے، پرچم سید الشہداء کے اصلی اٹھانے والے دنیا میں کون ہیں؟ میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں، بر صغیر کا شیعہ ہے، بر صغیر کا شیعہ ہے، بغیر کسی شک و شبہ کے۔ یعنی اگر مقابلہ کریں بر صغیر کے شیعہ کا ایرانی سے، عراقی سے، لبنانی سے، دنیا کی کسی بھی قوم سے، سب سے زیادہ جس قوم نے پرچم عزا کو اٹھایا وہ بر صغیر کا شیعہ ہے۔ یہی پاکستان کا شیعہ، یہی ہندوستان کا شیعہ، یہی بنگلہ دیش کا شیعہ، گرچہ ان کی تعداد بہت کم ہے۔ ان لوگوں نے پرچم عزائے سید الشہداء کو بلند کیا ہوا ہے۔ یہ ہماری نسلوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں انعام ملا ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہمیں اس پہ فخر ہے الحمدللہ کہ ہمارے اجداد نے قربانیاں دیں، ان قربانیوں کے نتیجے میں آج ہماری نسل نے کم سے کم اتنا سیکھ لیا ہے کہ ہمیں پرچم سید الشہداء کو سر بلند کرنا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی پہنچتے ہیں، جہاں کہیں پہنچیں، پہلا کام وہ یہ کرے گا، دیکھے گا عاشور پہ مجھے کہاں جانا ہے، مجھے مجلس کہاں کرنی ہے۔ اور میں بالکل بریکٹ میں رکھتے ہوئے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اور اس کو مجھے بعد میں بھی کہیں اور بھی دہرانا ہے ابھی، وہ یہ ہے کہ ہمارا دشمن الحمدللہ انتہائی احمق ہے۔ میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، آپ نے شہادتوں کی خبریں سنی ہوں گی اور آپ کے دل میں بھی کچھ نہ کچھ احساس اٹھا ہوگا غم کا۔ ظاہر ہے کون سا انسان ایسا ہے جو ان خبروں کو سنے اور غمگین نہ ہو؟ اہل بیت کا چاہنے والا اگر مثال کے طور پر آج بھی کراچی سے خبریں آ رہی ہیں کہ 3 افراد یا 4 افراد شہید ہو گئے، اس کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟
جنازے اٹھ رہے ہیں، لوگ دفن ہو رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، اس کون برداشت کر سکتا ہے؟ مثلا کوئٹہ سے آپ کو خبریں مل رہی ہیں، پارا چنار سے آپ کو خبریں مل رہی ہیں، کیسے انسان خاموش رہ سکتا ہے؟ لیکن صرف ایک بات پہ توجہ کیجیے گا، صرف ایک بات، میں نہیں کہہ رہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، نہیں، اس میں وحشتناک چیزیں ہو رہی ہیں، لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن ایک بات پہ توجہ فرمائیے گا، میں ابھی آسٹریلیا میں تھا، آج تک عاشور کا جلوس آسٹریلیا میں میلبورن میں نہیں نکلا تھا، اس سال نکلا ہے جس میں تقریباً 7,000 اہل بیت کے چاہنے والوں نے شرکت کی ہے، صحیح ہے۔ پچھلے سال سڈنی میں تھا، کبھی روز قدس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا تھا، ماہ رمضان کے اندر روز قدس کے اوپر علناً آ کر روز قدس کا ایک جلوس نکالا، صحیح ہے، یہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا، اب کیوں ہو رہا ہے؟ عجیب تعجب کی بات ہے، ان دشمنوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ کوئٹہ کے اندر چند لوگوں کو شہید کر کے یہاں عزا ختم کریں گے، اب وہ عزا حسینی آسٹریلیا تک پہنچا ہوا ہے، دنیا کے کونے کونے تک دوست گئے ہوئے۔ یہ ان لوگوں کی محدود فکر نے کیا سوچا تھا؟ انہوں نے سوچا تھا کہ ہم ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر، پارا چنار کے اندر، کوئٹہ میں، مثلاً خام خیالی مختلف شہروں کے اندر، کراچی میں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کو ماریں گے۔ ان کی خام خیالی میں شیطان نے ان کو یوں سمجھایا ہے کہ شاید شیعیان اہل بیت اپنی موت سے ڈر کر نعوذ باللہ عزائے سید الشہداء کی طرف نہیں جائیں گے، انہوں نے یہ سوچا تھا، ان کا منصوبہ یہ تھا۔ اچھا، ان کا منصوبہ یہ ہے کہ خوف بٹھائیں گے، ان کے منصوبے کا سب سے بڑا کمپوننٹ خوف ہے، جسم کے مارنے سے کوئی نہیں مرے گا، یہ میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر دوں، کوئی دنیا کی قوم جسم کے مارنے سے نہیں مرتی ہے، ان کو بھی پتہ ہے۔ اور بحمدللہ رب العالمین پاکستان میں ہماری تعداد اتنی ہے کہ اگر یہ ہر روز بھی 10 ماریں گے تو 100 سال تک بھی ہمارا کام ختم نہیں کر پائیں گے، مطمئن رہیے آپ اس بات سے، ہم کو کوئی مشکل نہیں ہے اس بات میں۔ یعنی تعداد کے ذریعے سے یہ اگر ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا سمپل میتھمیٹکس استعمال کیجیے گا، یہ ایک دن میں 10 بھی مار پائے تو ایک سال میں 3,500 ماریں گے، 10 سال میں 30,000 ماریں گے، 100 سال میں چند لاکھ مار پائیں گے، ہماری تعداد 3 کروڑ سے اوپر ہے، ہمیں اس سے کچھ نہیں ہونے کا۔ ان کی ساری اسٹریٹجی جسم مارنے پہ نہیں ہے، ان کی ساری اسٹریٹجی خوف بٹھانے پر ہے، یہ خوف بٹھانا چاہتے ہیں۔ کتنا خوف بٹھانا چاہتے ہیں؟ اتنا خوف بٹھانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے خوف کے مارے اپنی عزاداری کو ترک کر دیں، یہ سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، میں کہوں گا اس میں بھی احمق ہیں، اس میں بھی بے وقوف ہیں۔ ہر قوم کے اندر تھوڑی سی تشریح مجھے عرض کرنی پڑے گی آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ہر قوم کے اندر بالکل ایک کلاس کی طرح، جیسے ایک کلاس ہوتی ہے 30-40 بچوں کی کلاس ہوتی ہے، ہر کلاس کے اندر 10% بچے ایسے ہوتے ہیں، تقریباً 10-15% جو بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ انہیں کچھ سکھائیں نہ سکھائیں وہ سیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ 15-20% بچے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل نالائق ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی سکھاتے رہو انہوں نے کچھ نہیں سیکھنا ہوتا۔ بیچ میں 60-70% بچے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے سکھانے نہ سکھانے کے اوپر ہلتے ہیں، آپ نے سکھا دیا تو سیکھ لیں گے، نہیں سکھایا تو نہیں سیکھیں گے۔ 10-15% بہت اچھے ہوتے ہیں، 10-15% انتہائی نالائق ہوتے ہیں، بیچ میں لوگ آپ کے کام کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ قومیں بھی ایسی ہوتی ہیں، ہر قوم کے اندر بالاخص اہل بیت کے چاہنے والوں کے اندر کم از کم 15-20% لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ انگاروں پہ چلیں یا خنجروں پہ چلیں عزائے حسینی کریں گے، ان میں ہیں یہ، میں 15-20% احتیاطاً کہہ رہا ہوں۔ ہماری قوم کے اندر 15-20% قطعاً ایسے ہیں جن کو لاشوں پہ بھی چلنا پڑا تو عزائے حسینی کریں گے۔ اگر یہ صرف 10-15%، 20% ہی سڑکوں پر آ گئے تو وہ بھی 30 لاکھ سے اوپر ہیں۔ کس کو مارنے کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ کس کو ختم کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو میں نے صرف ان 15-20% کی بات کی جن کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ زندہ رچیں گے یا مر جائیں گے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی۔
وہ عزائے سید الشہداء کریں گے. باقی معاملہ رہ گیا 80% کا. ان 80% میں سے اگر صرف اتنا ہو جائے کہ ان کو سمجھ میں آ گئے حسین شہید ہوئے تھے تو عزا کریں گے اور شہادت سے نہیں ڈریں گے. صرف ایک بات سمجھ میں آئے سید الشہداء شہید ہوئے تھے اور ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں. اگر ہم صرف اتنی بات بتا سکے اپنی اگلی نسل کو کہ دیکھو بیٹا ہم حسین کے ماننے والے ہیں اور حسین شہید ہوئے تھے, تو ہمارا بچہ شہادت کے لیے تیار ہوگا. اگر ہمارا بچہ شہادت کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اس 15-20% کو تو چھوڑ ہی دیں, اس کو ہمیں کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس نے اپنے کام کو کرنا ہی کرنا ہے. اس 80% کو بھی اگر صرف ایک پوائنٹ سکھانے میں کامیاب ہو گئے کہ شہادت وہ مقام ہے جس کے سردار امام حسین ہے, باقی معاملہ ختم ہو گیا. باقی پاکستان میں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں. اور یہ جتنا ہمارے اوپر محنت کر رہے ہیں, منفی اعتبار سے ہمیں مارنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان جنازوں کے غم ظاہر ہمارے دلوں کے اوپر ہیں, ان یتیموں بیواؤں کے غم ہمارے دلوں کے اوپر ہیں, لیکن اس کے پیچھے بھی ایک فتح ہمارے پاس ہے. یہ جتنا ہمیں مار رہے ہیں, ہم پرچم عزا کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیں گے. یہ ایک کوئٹہ سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, قطعاً کامیاب نہیں ہوں گے, اور ہم اس ایک کوئٹہ کے بدلے میں آسٹریلیا کے تمام شہروں میں پرچم حسین لہرا دیں گے, امریکہ کے تمام شہروں کے اندر پرچم حسین لہرا دیں گے. الحمدللہ رب العالمین, خدا نے ہمیں طاقت دی ہے. یہ لوگ احمق ہیں جو چند گلیوں کا حساب کر رہے ہیں, ورنہ خدا ہم سے پوری کائنات کا حساب لینا چاہتا ہے, پوری کائنات تک ہمیں پرچم عزا پہنچانا چاہتا ہے. تو میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں, انہوں نے جتنا بھی ہمیں مارا ہے, نتیجہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوا ہے؟ چند لوگوں نے یہاں سے مائیگریٹ کیا ہے. مثال کے طور پر کوئٹہ سے مائیگریٹ کیا, کراچی سے گئے, مثلا پارا چنار سے گئے. کہاں گئے؟ دنیا میں جہاں کہیں بھی گئے, انہوں نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ وہاں جا کے مجلس منعقد کیا. ہم نے پرچم حسین کو پھیلایا ہے, ہم نے محدود نہیں کیا ہے, اور ان کی حماقتوں کے نتیجے میں ہمیں اس پرچم کو اور پھیلانے کا موقع ملے گا. ہم پرچم پھیلاتے چلے جائیں گے, اور اگر یہ لوگ تھوڑے سے بھی عقل مند ہوتے تو اس بات کا حساب کر لیتے. میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں, اگر یہ اسٹریٹجی بنانے میں اتنے سے بھی عقل مند ہوتے, یہ ہمیں باہر نہیں پھینکتے, اندر روکنے کی کوشش کرتے. لیکن خدا نے ان کو عقل سے عاری کیا ہے, خدا نے ان کو عقل سے محروم کیا ہے, ان کو نہیں معلوم ان کو کیا کرنا ہے. اللہ کا شکر ہے, اور آپ کا کام پھیلے گا. میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آپ کے اجداد نے اگر آپ کو پرچم حسین تھمایا ہے, یہ پرچم حسین آپ کی نسلوں کے ہاتھوں دنیا کے کونے کونے تک پھیلے گا, اور الحمدللہ پھیل رہا ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. یہ میں نے صرف ایک پہلو عرض کیا ہے ان مہاجرتوں کا جو ان پابندیوں کی وجہ سے حاصل ہوئی ہیں. اس کے 10 اور پہلو ہیں جو شاید اس کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے, لیکن دنیا کے اعتبار سے بہت اہمیت کے حامل ہیں, جن کو میں ابھی ذکر نہیں کرنا چاہتا. یہ دشمن احمق ہیں. آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے, آپ کو اور مجھے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سید الشہداء کا پرچم اٹھانا سکھا دیں. بس اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کر دیں, ان کو یہ پتہ چل جائے ہم دنیا میں کچھ بھی کریں, ہمیں جلوس میں آنا ہے, ہمیں مجلس میں آنا ہے. اگر آپ یہ کام کر گئے, میں مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں, اور مجھے بار بار یہ جملہ کہنا پڑ رہا ہے, آپ قوم ہونے کے ناطے فاتح قوم ہیں. آپ کی فتح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ کی فتح کے اندر رکاوٹ صرف ایک ہوگی کہ ہم سید الشہداء کی شہادت کو خدا نہ کرے نعوذ باللہ نظر انداز کر دیں, اور مجھے معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہو سکے گا. ہم لوگ کمیٹڈ ہیں, اللہ کا شکر ہے سید الشہداء کیا. قوم کی بحث کی طرف واپس آتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. قوم ہونے کے ناطے اللہ نے ہم سے ایک کام لیا ہے, قوم ہونے کے ناطے ہم نے اس کام کو انجام دیا ہے. اب ایک اگلا مرحلہ ہمارے سامنے ہے. ہم نے عزا کرنا سیکھ لی ہے, الحمدللہ اس امتحان میں ہم سرخرو ہو رہے ہیں.
پوری دنیا کے اندر پرچم عزا میں سر فہرست بر صغیر کے شیعہ ہیں، صرف ایک مرحلہ اور باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہمیں عزا کے پیچھے سید الشہداء کی فکر سیکھنی ہو. یہ وہ باطن ہے جو اس قوم کو سیکھنا ہوگا. ہم نے عزا سیکھ لی ہے، عزا کے پیغامات کو ہم نہیں سیکھ پا رہے ہیں. ہمیں عزا سید الشہداء کے پیغامات کو سیکھنا پڑے گا، شہادت کے اسرار کو سیکھنا پڑے گا، دین اسلام کے ان حقائق کو ہمیں سیکھنا پڑے گا. جیسے ان کو سیکھنے کی کوشش کریں، پہلا مرحلہ یہ ہوگا. کامیابی کسے کہتے ہیں، ناکامی کسے کہتے ہیں. پہلی چیز، پہلی سیڑھی اگر آپ چاہتے ہیں فلسفے کے لیے آگے بڑھائیں، اپنے آپ سے ایک سوال پوچھئے گا، سید الشہداء کامیاب تھے؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، آپ حضرت علی اکبر کی جوانی کو کامیاب جوانی کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کس چیز کو کامیابی کہتے ہیں؟ حضرت علی اصغر کا بچپنا کامیاب بچپنا ہے، کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کاش یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں جو میں عرض کر رہا ہوں بار بار. ہمیں اگلے مرحلے میں یہ سیکھنا پڑے گا. قوم ہونے کے ناطے ہمیں یہ پتہ چل جائے کامیابی کے معیار کیا ہے. اب میں کامیابی کے چند معیار آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ہاں، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. کامیابی کے معیار کسے کہتے ہیں؟ سید الشہداء کے پاس ایک آدمی آیا. یہ روایت اچانک میں ذہن میں آ گئی، اور مجھے بعض اوقات ایسا احساس ہوتا ہے کہ ایسی کوئی چیز اچانک ذہن میں آئے تو شاید اس کا مورد ہوتا ہے کہ کہہ دینا چاہیے، لہٰذا میں روک کر اس روایت کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سید الشہداء کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مولا مجھے کچھ مدد چاہیے. معمولاً اہل بیت اطہار علیہ السلام دینے میں دیر نہیں لگاتے تھے. معمولاً کیسی کوئی مانگتا تھا فوراً دیتے تھے. البتہ وہ زمانہ عجیب کلچر تھا. اس زمانے میں کلچر یہ تھا کہ خودکشی کرنا کم بے عزتی ہے، مانگنا بڑی بے عزتی ہے. اس زمانے میں ایسا تھا، کہتے تھے خودکشی کرے کوئی اس کی بے عزتی کم ہے، مانگ لے اس کی بے عزتی زیادہ ہے. تو اگر کوئی مانگنے آتا تھا اہل بیت دیر نہیں لگاتے تھے، فوراً دے دیا کرتے تھے. ایک آدمی مانگنے آیا، اس نے مولا سے مانگا. مولا نے دینے سے پہلے ایک جملہ کہا کہ ہم دینے سے پہلے تمہاری معرفت دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کیسی ہے. اچھا، یہ جو امام کا جواب ہے یہ فوراً بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے اس کے اندر معرفت ہوگی، ورنہ امام نہ دینے کے لیے اور دینے کے لیے معرفت کو معیار بنائیں، معمولاً نہیں بناتے. فقیر اگر معرفت نہیں رکھتا تھا پھر بھی دے دیتے تھے، دشمن بھی ہوتا تھا تو دے دیا کرتے تھے. یہ جو اس سے کہا معرفت کے حساب سے دیں گے، اس کا مطلب ہے طے شدہ تھا کہ اس کے اندر معرفت ہے، تبھی امام نے اس کو رکھا، ورنہ نہ رکھتے. کہا معرفت کے حساب سے ہوگا. اچھا، وہ آدمی بھی یوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے مولا امیر المومنین کا شاگرد یا کوئی سکھایا ہوا ہے، پڑھایا ہوا ہے، اس کے انداز سے ایسا لگ رہا ہے. مجھے نام نہیں پتا، روایت میں کم از کم نام نہیں ہے، جو میں نے پڑھی اس میں نہیں ہے. اس نے کہا کہ مولا میں تیار ہوں، آپ میرا امتحان میں. اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی آدمی اس طریقے سے امام کے سامنے کہہ دے کہ میں تیار ہوں. امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ انسان کا کمال کیا ہے؟ جو ہماری بحث سے نزدیک آتا ہے وہ یہاں پہ آتا ہے. کامیابی کا معیار کیا ہے؟ امام نے پوچھا یہ بتاؤ انسان کا کمال کیا ہے؟ کیا انسان کے اندر ہو تو ہم کہیں کہ یہ بڑی بات ہے؟ روایت میں لکھا اس نے سر جھکایا، تھوڑی دیر سوچا، بالکل اہل بیت کے انداز میں ایک جواب دیا. کہنے لگا علم معہ حلم. انسان کے اندر علم ہونا چاہیے، حلم اور بردباری کے ساتھ. بالکل اہل بیت کا سا انداز ہے. اس کا مطلب ہے ان کے مکتب کا سیکھا ہوا آدمی ہے. فرمایا انسان کا معیار کیا ہے؟ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے انسان کے اندر؟ کہنے لگے علم معہ حلم. انسان کے اندر علم ہونا چاہیے، اس علم کے ساتھ حلم ہونا چاہیے. حلم کسے کہتے ہیں؟ بردباری کہتے ہیں.
اکڑ نہیں ہونی چاہیے، شان و شوکت نہیں ہونی چاہیے، انسان کو سادہ طبیعت میں ہونا چاہیے، اس کی زندگی میں سادگی ہونی چاہیے، اپنے علم کے ذریعے دوسروں کے اوپر فخر فروشی نہ کرے، اپنے علم کی نمائش نہ کرے، یہ سب حلم کے اندر شامل ہے۔ علم معہ حلم۔ سید الشہداء نے فرمایا تم نے صحیح کہا، تمہارا جواب صحیح ہے۔ اس کے بعد مولا نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر یہ نہ ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ چلو یہ تو ٹاپ سٹینڈرڈ ہے، علم معہ حلم۔ میں اتنا زیادہ ریپیٹ کروں گا تاکہ آپ کے دماغ کے اوپر نقش ہو جائے، چونکہ یہ عربی بالکل اردو کی طرح ہے، الف لام کے ساتھ یا اس کے بغیر، ایسی ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے ساتھ ایک عجیب تجربہ ہوا پاکستان سے باہر۔ میں نے ایک مجلس عرض کی اور اس میں آخر میں اس کو میں نے سمرائز کیا، پوچھا تو میں نے کہا پہلا پوائنٹ یہ تھا، دوسرا پوائنٹ کیا تھا، کوئی نہیں بتا سکا، صرف میرے خیال میں 7-8 سال کا ایک بچہ بیٹھا تھا، اس نے یاد دلایا کہ دوسرا پوائنٹ یہ تھا۔ تو مجھے اطمینان ہوا کہ کم از کم بچے تو سن رہے ہیں، بڑے سنیں نہ سنیں، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ بہت غور سے سن رہے ہیں۔ سید الشہداء نے کہا کہ تمہارا جواب صحیح ہے، علم حلم کے ساتھ یہ انسان کی کامیابی کا ایک معیار ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ اس نے سر کو جھکایا، تھوڑی دیر سوچا، اس کے بعد سر اٹھایا، بالکل اہل بیت کے انداز میں اس نے کہا مال معہ مروہ، ایسا مال ہونا چاہیے جس کے ساتھ آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے۔ مال معہ مروہ، مال ہونا چاہیے شرم و حیا کے ساتھ۔ اچھا مال کی شرم کسے کہیں گے؟ مال شرم و حیا کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ مال ہونا چاہیے اور اس کو شرم و حیا ہونا چاہیے کہ وہ مہنگی سی مہنگی چیزیں اپنے اوپر لاد لے، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو غریب دیکھے تو شرم کھائے کہ اس کے پاس کیوں نہیں ہے، اس مالدار کو شرم آنی چاہیے کہ اس کے پاس یہ نادار کیوں ہے۔ بس مال کے ساتھ شرم ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس کے ہاتھ میں مال ہے اسے جس کے پاس نہیں ہے اس کے دکھ کو احساس کرنا چاہیے۔ بس انسان کی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ علم معہ حلم۔ دوسرا معیار مال معہ مروہ، جس کو ہم اردو میں مروت کہتے ہیں، عربی میں مروہ کہیں گے۔ امام نے فرمایا تمہارا جواب صحیح ہے، اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو؟ اب یہ سخت ہو گیا کہ ایک دفعہ ایک اسٹینڈرڈ طے کیا، نہیں ہے تو دوسرا اسٹینڈرڈ طے کیا، یہ بھی نہیں ہے۔ امام نے پوچھا یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو؟ تو اس نے پھر سر کو جھکایا، پھر دوبارہ اہل بیت کے انداز میں ایک جملہ کہا، کہنے لگا فقر معہ صبر۔ صحیح ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے حلم کے ساتھ، مال نہیں ہے مروت کے ساتھ، تو پھر اتنا کر لے فقیر ہو لیکن صابر ہو، فقیر ہو اپنے فقر کے اوپر صبر کر لے، اللہ کے سامنے صابر رہے۔ کتنا خوبصورت 3 معیار بنائے، مال علم معہ حلم، مال معہ مروہ، فقر معہ صبر۔ مولانا نے فرمایا تمہارا جواب صحیح ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ تو اس آدمی نے کہا مولا پھر آسمان سے بجلی گرے اور اس کو جلا دے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ پھر امام مسکرائے، فرمایا تم نے صحیح کہا ہے، اگر یہ سب نہیں ہے تو پھر انسان کی کوئی قیمت۔ آخری بات بہت خطرناک ہے، اگر یہ سب نہیں ہے تو انسان کی کوئی قیمت۔ کتنے انسان بے قیمت ہیں ہمارے معاشرے میں، جن کو ہم کامیاب سمجھ رہے ہیں، نہ ان میں علم ہے حلم کے ساتھ، نہ ان میں مال ہے مروت کے ساتھ، نہ ان کے اندر فخر ہے صبر کے ساتھ۔ ان کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ کون سی کامیابی ہے؟ امام کے سامنے بندہ کہتا ہے اس کو آسمان کی بجلی جلا دے، اس میں کچھ نہیں ہے، امام فرماتے ہیں صحیح کہتے ہو، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کس کو ہم کامیاب کہہ رہے ہیں؟ اگر ہمیں واقعاً سیکھنا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے قوم ہونے کے ناطے، عزیزان محترم،
اپنی کامیابی ناکامی کے معیار پہ غور کریں اور پھر اپنے آپ سے ایک سوال کریں، میں نے اس کامیابی کے لیے کتنی محنت کی ہے جس کو اہل بیت نے کامیابی کہا ہے؟ میں نے گھر بنانے پہ محنت کی ہے، اس کو اہل بیت نے کامیابی نہیں کہا۔ میں نے ڈگریز لینے پہ محنت کی ہے، اس کو اہل بیت نے کامیابی نہیں کہا ہے۔ جس کو اہل بیت نے کامیابی کہا ہے اس پر کتنی محنت کی ہے، اور جس نے ان کی کہی بھی کامیابی کو حاصل کیا ہے، آیا میں نے اس کو احترام دیا ہے؟ انسان کی زندگی میں احترام بہت بڑا مسئلہ ہے، احترام بہت بڑا معاملہ ہے۔ انسان بہت سارے کاموں کو چھوڑ سکتا ہے اپنے دین کی خاطر، لیکن آخری ایک مشکل آتی ہے، آیا احترام کو چھوڑ سکتا ہے دین کی خاطر؟ یہ بہت سخت سوال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ اپنے بچے کو عالم دین بنائیں، علم دین کی طرف بھیجیں، معمولاً میں نے جن لوگوں سے اعتراض سنے ان کے اعتراضوں میں سے ایک اعتراض یہ سنا ہے کہ یہ واپس آئے گا، معاشرے میں اس کی عزت نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے معیار کیا چیز ہے؟ معاشرے کی دی ہوئی عزت آیا خدا کے نزدیک یہ معیار ہے؟ آیا خدا متعال نے یہ معیار بنایا ہے کہ معاشرہ عزت دے؟ نہیں بنایا، لیکن ہمارا دل اس سے اٹھ نہیں پاتا۔ اس کو ہاتھ سے چھوڑ دینا یہ ہمارے لیے بہت سخت ہے۔ لوگ اپنی اولاد کے اندر بے مال ہونا برداشت کر پاتے ہیں، معاشرے سے عزت نہ ملے اسے برداشت نہیں کر پاتے۔ اچھا کس چیز کو بھول جاتے ہیں؟ ایک بات کو بھول جاتے ہیں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ، ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے، باقی لوگ نہیں جانتے اس بات کو، ہم یہ سب بھول جاتے ہیں۔ جب یہ سب باتیں ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں، کامیابی کسے کہتے ہیں، ناکامی کیا ہوتی ہے، عزت کیا ہے، ذلت کیا ہے، تو پھر اسی راستے پہ چلنا پڑتا ہے جو دنیا پرستوں کا راستہ ہے، اور اس میں پھر ناکامی نصیب ہوتی ہے، اس میں پھر ناکامی نصیب ہونی ہے۔ یا تو میں اور آپ ان کامیابیوں پر خوش ہو جائیں جو اہل بیت کی دشمنوں کی کامیابیاں تھیں، نعوذ باللہ تعالی۔ بنی امیہ دولت کو اپنے لیے کامیابی سمجھتے تھے، بنی امیہ دنیا کے اقتدار کو اپنے لیے کامیابی سمجھتے تھے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس فکر کا مقابلہ کیا، انہوں نے قربانیوں کو اپنے لیے کامیابی قرار دے دیا، ان کامیابی پہ خوش بھی تھے، ان کامیابی خدا متعال کے سامنے شاکر بھی تھے۔ اور اگر آپ اس واقعاً اس جملے کو سمجھنا چاہتے ہیں، مولا چوتھے سرکار کا وہ خطبہ مطالعہ فرمائیے جو مدینہ آ کر ارشاد فرمایا، خدا کا شکر بجا لا رہے تھے، بار بار ساری زندگی خدا متعال کا شکر بجا لاتے رہے۔ کس بات کے اوپر؟ ان قربانیوں کے اوپر۔ ہمیں سمجھنا پڑے گا یہ۔ آج وقت ہمارے پاس اختتام ہوتا ہے، اس گفتگو کو مجھے لے کے چلنا ہے، قوموں کی کامیابی ناکامی کسے کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کو حل کرنے میں کامیاب ہو گئے، ہماری قوم کی بہت بڑی مشکل ہمارے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد سمجھ میں آنا بھی کافی نہیں ہوگا، ہمیں اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی، اپنے اندر بھی دوسروں کے اندر بھی، تاکہ ہم اس کامیابی کے معیار کو حاصل کر سکیں۔ نفیس سا ایک چھوٹا سا واقعہ، کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا متعال نے کہا کہ اے موسیٰ، فنا علاقے کے اندر میرا ایک عارف بندہ ہے، وہ مارا گیا ہے، جا کر اس کو دفناؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار گری ہوئی ہے، دیوار کے نیچے ایک لاشا ہے، آدھا حصہ دیوار کے نیچے ہے، آدھا حصہ دیوار کے باہر ہے، اور اس لاشے کو جانور کھا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب کرتے ہیں، دیوار سے لاشے کو نکالتے ہیں، لاشے کو دفنانے کا بندوبست کرتے ہیں، خبر ملتی ہے برابر علاقے میں کوئی ظالم و جابر مرا ہے، اور اس کا لاشا شان و شوکت سے اٹھ رہا ہے، بہترین تابوت کے اندر لاشا رکھا ہوا ہے، اور ہزاروں لوگ جنازے میں شرکت کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں، اے خدایا اس میں راز کیا ہے؟ تو نے کہا تیرا محبوب بندہ ہے، اس کے جنازے پہ یہ عالم ہوا ہے، اس کے لاشے کے ساتھ یہ ہو گیا،
اور وہ تیرا ظالم بندہ ہے، اور اس کا لاشا اتنی شان و شوکت سے. خدا کا نظام ہے. اگر ہم اس دیوار کے نیچے دبے ہوئے لاشے کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ کون سا ہمارا کامیابی ناکامی کا معیار ہے؟ اور جب اس کے لاشے کو دیکھتے جس کے اندر ہزاروں لوگ شرکت کر رہے ہیں، شان و شوکت سے اٹھا رہے ہیں، اس کے لاشے کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ ہماری کامیابی ناکامی کے معیار ہے. ہمیں اس کو صحیح کرنا پڑے گا کسی طریقے سے. خدا تعالیٰ اس موقع کے لیے ارشاد فرماتا ہے، کلی قانون نہیں کہہ رہا ہوں، اس موقع کے لیے ارشاد فرماتا ہے یہ جو میرا عارف بندہ ہے اس نے زندگی میں کچھ گناہ کیے تھے، میں نے چاہا دنیا میں معاملہ ختم ہو جائے، اور وہ جو ظالم ہے اس نے کچھ اچھائیاں کی تھیں، میں نے چاہا دنیا میں ہی معاملہ ختم ہو جائے. ہم نہیں جانتے، ہم ظاہری چیزوں کو دیکھنے والے ہیں. عزیزان محترم، ہمیں قوم ہونے کے ناطے اس تربیت کے عمل سے گزرنا پڑے گا. اور اس دوران میں نے بیچ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا، انسان ہر چیز کا امتحان دے دیتا ہے، ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. دین کے نام پر شاید دولت دے دے گا، جان بھی دے دیتا ہے بعض اوقات، لیکن ایک چیز بہت سخت ہے، احترام دے گا، احترام قربان کرے گا. یہ انسان کے لیے بہت سخت ہوتا ہے. ایک انسان تنہا رہ جائے، کوئی اس کا ساتھ نہ دے، سب اس کے لیے برائی کر رہے ہوں، اور وہ دین کی خاطر یہ سختی جھیل لے. یہ بہت سخت امتحان ہے. اگر کربلا میں عصر عاشور کے بعد کچھ نہ ہوتا، صرف اتنا ہوتا کہ سید الشہداء اکیلے میدان میں کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، یہاں تک بھی امتحان بہت بڑا امتحان تھا. اگر عصر عاشور نہ ہوتی، بس اتنا ہوتا کہ سید الشہداء کے سارے آبان و انصار ختم ہو گئے تھے، اور سید الشہداء کربلا میں فرما رہے تھے حل من ناصر ینصرنا. یہ تنہائی بھی بہت بڑا امتحان تھی، لیکن سید الشہداء نے امتحان کو کسی اور جگہ تک پہنچا دیا. اگر کسی کو سید الشہداء کے اس امتحانی مرحلے کو دیکھنا ہے، سید الشہداء نے کس مقام تک اس امتحان کو پہنچایا ہے، تو میں گرچہ موقع نہ ہو شاید، لیکن جسارتاً اس روایت کو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اور یہی چاہتا ہوں کہ اس کو ہلکے انداز میں کہوں تاکہ مصائب کو اسی انداز میں پورا کر پاؤں. کسی نے آیت اللہ بہجت سے ایک سوال کیا، کہا آقا بہجت، یہ جو سید الشہداء کا روضہ مبارک ہے یہ قتل گاہ سے تھوڑے فاصلے پر ہے. آپ میں سے یقیناً بہت سارے لوگ روضہ مبارک سے مشرف ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے سید الشہداء کی گودال، وہ جہاں پہ سید الشہداء گرے ہیں وہ تھوڑے سے فاصلے کے اوپر ہے، وہاں سید الشہداء گرے ہیں، یہاں پر روضہ مبارک ہے. اس نے پوچھا آقا یہ ایسا کیوں ہوا؟ آقا بہجت نے جواب میں لکھا کہ جو مصائب سید الشہداء پر گزرے ہیں وہ طاقت بشری سے باہر ہے، بشر کی طاقت سے باہر. اس کے بعد تفصیل بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے مولا جب ذوالجناح سے زمین پر آئے تو زمین پر آنے کے بعد یہ کفار چاروں طرف مولا کے جمع ہو گئے، اور ایک موقع پر عمر سعد لعین دشمنوں سے کہتا ہے، اپنے لشکر سے کہتا ہے کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو حسین زندہ ہے یا نہیں ہے تو خیام پہ حملہ کرو. جب خیام پہ حملہ کرتا ہے، آقا بہجت کہتے ہیں مولا کوہنیوں کے بل کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا اے کم فطرت انسانوں، حسین زندہ ہے. جب تک حسین زندہ ہے خیموں کا رخ مت کرو. فرمایا اسی حالت میں سید الشہداء نے اپنے آپ کو خیموں کی طرف بڑھایا اپنے قیام کا دفاع کرنے کے لیے. یہ عزت الہیہ ہے،
اس موقع پر مصائب کا ایک عجیب مرحلہ پیش آیا. حضرت امام حسن کا بیٹا عبداللہ خیمے کے دروازے سے چچا کو دیکھتا ہے کہ وہ کس حالت کے اندر ہے. ایک موقع پر دوڑتا ہے, اپنے چچا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے امو جان, دیکھتا ہے عمر سعد شہید کرنا چاہتا ہے. عمر سعد کے مقابلے میں بچہ ہاتھ پھیلا کر اپنے چچا کا دفاع کرتا ہے. وہ لعین ایک شمشیر مارتا ہے, بچے کے ہاتھ کوہنیوں سے قطع ہو جاتے ہیں. بچہ کٹے ہوئے شانوں کو سید الشہداء کو دکھاتا ہے, کہتا ہے چچا اس نے میرے ساتھ کیا کیا. ایک اور بار مارتا ہے عبداللہ بن حسن پر, وہ بیچارہ بچہ سید الشہداء کے اوپر گر کے شہید. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار جس نے اہل بیت اطہار کی اولاد طاہرہ